قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ اور ان کے ضمن میں تمام اہل کفر کے ایک خاص مزاج کو بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ نور کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے مردوں کو پردے کا حکم دیا ہے، یعنی اپنی نگاہوں کو پست رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسری آیت اس کے معن بعد والی آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والی عورتوں کو اپنی نگاہوں کو پست کرنے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے، اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کرنے، پردے کو اختیار کرنے اور اپنی اوڑھنی، دوپٹے اور آنچل کو اپنے سینوں تک لٹکائے رکھنے اور اپنے پورے زیب و زینت کو محفوظ رکھنے اور اس کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی اور خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، یعنی آپ ان کی ملت میں، ان کی تہذیب و ثقافت میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے عادات و اطوار میں اور خود ان کی قوم میں آپ اپنے آپ کو گم نہ کر دیں، آپ اپنے آپ کو ان میں بالکل شامل نہ کر دیں، اور ان کے طور طریقوں کو جب تک کہ آپ اپنا نہیں لیں گے اس وقت تک کہ وہ آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا مدینہ منورہ کے اندر بطور خاص یہود و نصارہ سے تھا، اور یہ یہود و نصارہ اہل کتاب تھے۔ یہ وہ قوم تھی کہ کسی زمانے میں توحید کی علمبردار تھے، دین حق کے پیروکار تھے، لیکن نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آخری شریعت کے آ جانے کے بعد انہوں نے آپ پر ایمان لانے اور اس شریعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ اپنے سابقہ دین پر باقی رہے بلکہ اپنے سابقہ دین موسوی اور دین عیسوی کو بھی، بلکہ شریعت موسوی اور شریعت عیسوی کو بھی مسخ کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ اس میں کفر کی آمیزش کر دی، اور اب ان کو اصرار تھا کہ ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار بھی ہماری شریعت کو فالو کریں، ہماری ملت کے تابعدار ہو جائیں۔ اور یہ مزاج صرف یہود و نصارہ کا نہیں بلکہ تمام اہل کفر کا ہے، تمام اہل باطل کا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے کہ اہل کفر کی یہ شدید خواہش اور تمنا ہے کہ اہل ایمان بھی کافر و مشرک ہو جائے۔ ان کی خواہش اور تمنا یہی ہے کہ جس طرح ہم کفر و شرک کو اختیار کیے ہوئے ہیں ایسے ہی یہ ایمان والے بھی کفر و شرک کو اختیار کر لیں۔ تو گویا یہود و نصارہ ہو یا مشرکین ہو، جمیع اہل باطل کی یہ خواہش ہے اور ان کی یہ شدید تمنا ہوتی ہے کہ اہل ایمان بھی ہماری ہی طرح کفر شرک کرنے والے بن جائیں۔
قرآن مجید نے کتنی صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ تم کچھ بھی کر جاؤ، یہ یہود و نصارہ، یہ اہل کفر تم سے کبھی خوش اور راضی نہیں ہوں گے۔ اہل کفر اور اہل شرک سے مراد یہاں ان کے عوام نہیں ہیں، بلکہ ان کے اہل اقتدار ہیں، ان کے مذہبی قائدین ہیں، ان کے سیاسی قائدین ہیں، جو اصل قوم کے ٹھیکیدار اور علمبردار ہوتے ہیں۔ یہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کا اظہار کرنے کے بعد اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ یاد رکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے اور واضح کر دیجئے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرف سے اگر تمہیں اس بات کی دعوت ملتی ہے کہ تم ہماری تہذیب و ثقافت اختیار کرو، تم ہمارے طور طریقے اختیار کرو، تم ہمارے چال چلن کو اختیار کرو اور ہماری ملت میں گم ہو جاؤ، تو آپ صاف اعلان کر دیجئے کہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، صحیح راستہ تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور طور طریقے کو ہم اپنا نہیں سکتے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اور بہت تاکید کے ساتھ بلکہ تنبیہ کے ساتھ کہا گیا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، خبردار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے مطالبے کو مانا اور ان کی باتوں کو قبول کر لیا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، آپ کے پاس آپ کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہو چکا ہے، آپ کو ایک مکمل شریعت عطا کی جا چکی ہے، ان سب کے باوجود اگر آپ یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، ان کے مطالبے کو قبول کرتے ہیں اور ان کی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی اگر پیروی کی اور شریعت کی کسی ایک حکم کو چھوڑ دیا، قرآن مجید آپ پر نازل ہو چکا ہے، اس سے صرف نظر کر کے اگر آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کی، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس آیت شریفہ کے اندر ایک کھلا اعلان ہے مسلمانوں کے لیے کہ انہیں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اہل کفر اور اہل باطل ہمیشہ انہیں اس بات کی دعوت دیتے رہیں گے اور پراسرار دعوت دیں گے، اور صرف دعوت ہی نہیں دیں گے بلکہ ڈرائیں گے بھی، دھمکائیں گے بھی، اور یہ چاہیں گے کہ جو ہمارا طور طریقہ ہے وہ تم بھی اپنا لو۔ ہم جس طرز زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم جس طرز لباس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم جس چال چلن کو اختیار کیے ہوئے، تم بھی اس کو اختیار کر لو، اور اگر تم اس کو اختیار کرتے ہو تو ہم تم سے خوش ہیں، اور اگر تم اس کو اختیار نہیں کرتے ہو تو ہم تم سے ہرگز خوش نہیں ہیں، اور ہمارے تمہارے درمیان ایک جو ہے دشمنی اور عداوت جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے آگاہ فرما دیا تھا کہ اہل کفر اہل باطل کی طرف سے تمہیں اس بات کی دعوت دی جاتی رہے گی، لیکن یاد رکھو اے مسلمانوں، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم شریعت کے ایک نقطے نظر سے بھی دستبردار مت ہونا، اور اہل باطل کی کسی ایک دعوت کو بھی قبول نہ کرنا، استقامت برتنا۔ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، ان کے کہنے میں آ کر تم نے شریعت کے حکم سے سرے منہ انحراف کر لیا، تو یاد رکھو کہ اللہ سے تمہاری جنگ چھڑ جائے گی، اور جب اللہ سے تمہاری جنگ چھڑ جائے گی تو پھر اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
وہ اہل باطل جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں، جو تمہیں اپنے شکنجے میں کسنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی تم کو اللہ سے نہیں بچا سکیں گے، وہ بھی تمہارے کوئی کام نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو ہدایت نازل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے جو شریعت نازل ہوئی ہے، اس شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیے۔ میں یہ بات اس خاص پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں آئے دن ایسے شوشے اٹھائے جا رہے ہیں کہ جس میں اہل کفر کی طرف سے ہمیں اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم شریعت کے اس حکم سے دستبردار ہو جاؤ، اس حکم سے دستبردار ہو جاؤ، اس چیز کو چھوڑ دو اور اس چیز کو چھوڑ دو۔ ماضی میں بھی ایسے کئی مطالبے ہم سے کیے گئے اور اس وقت ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شرعی حجاب اور پردے کو ترک کر دیں، اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسے قوانین بنانے کی طرف گامزن ہو رہے ہیں کہ مسلمان ماؤں اور بہنوں سے ان کا پردہ چھین لیا جائے، ان کو بے حجاب کر دیا جائے، بے نقاب کر دیا جائے۔ اور جس طرح یہ اہل باطل اور کفر و شرک کو اپنانے والی یہ عورتیں جس طرح بے حیا ہو کر معاشرے کے اندر آتی ہیں، بے پردہ ہو کر معاشرے کے اندر دندناتی پھرتی ہیں، اپنی عزتوں اور عصمتوں کا سودا کرتی ہیں، بلکہ بازاروں میں اس کی قیمتیں لگواتی ہیں، ہماری ایمان والی با پردہ با حیا مائیں اور بہنیں بھی اسی طرح کرنے لگے۔ وہ ہم سے یہ چاہت رکھتے ہیں اور اس کے لیے آج انہوں نے اس ملک کے ایک صوبے کے اندر ماحول بنانا شروع کیا ہے، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ پورے ملک کے اندر یہ آگ پھیلنے لگے۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بات کا اعلان اور اظہار کر دینا ہے کہ ہم شریعت کے کسی ایک حکم سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی بڑی قیمت چکانی پڑے، چاہے کتنا ہی نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑے، ساری دنیا کا نقصان برداشت کرنا ہمیں گوارا ہے، لیکن آخرت کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے، اہل اقتدار کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ہماری مائیں اور بہنیں پردے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ پردے کا حکم شرعی حکم ہے، اور اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت نے صرف عورتوں کو پردے کا پابند نہیں بنایا ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کی بھی، کہ شریعت نے صرف عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے اور پردہ صرف ان پر لازم ہے۔ نہیں، پردہ اس کا حکم مردوں کو بھی ہے، اس کا حکم عورتوں کو بھی ہے۔ البتہ پردہ کس طرح کیا جائے گا اس کی نوعیت الگ الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے۔ میں نے سورہ نور کی جو 2 آیتیں تلاوت کی ہے اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں کے اندر پردے کا حکم دیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا، اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا گیا ہے۔ پہلے مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، اس کے بعد عورتوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل للمؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہوں کو پست رکھنا یہ ہے مردوں کا پردہ۔ مردوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی عام اجازت ہے، اور ان کی زندگی کے جو فرائض ہیں وہ زیادہ تر گھر کے باہر سے متعلق ہیں، اس لیے ان کو گھر کے باہر نکلنا ہے۔ لیکن کیا کہا گیا؟ مردوں سے کہا گیا کہ دیکھو تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تم اپنی نگاہوں کو پست کرو، گھر کے اندر اور گھر کے باہر بھی۔ عورتوں سے سابقہ پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے،
نامحرموں سے سابقہ پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں مردوں کو پہلے یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو پست کر لو، تم اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو. تمہاری آنکھیں اتنی بے باک نہیں ہونی چاہیے کہ کسی غیر محرم کے چہرے پر پڑے، کسی غیر محرم عورت کے چہرے کا وہ دیدار کرے. ایسی بے باک تمہاری آنکھیں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اصل پردہ مردوں کا تو آنکھ کا پردہ ہے، اور یہ آنکھ ہی ہے کہ جب یہ بے قابو ہوتی ہے تو پھر اس سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں. اور پہلے نگاہیں خطا کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر آدمی کی شرمگاہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے، اور وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. تو مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو پست کرے. ایسا نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے عورتوں کو برقعے کے اندر قید کر کے معاذ اللہ مردوں کو پوری اجازت اور چھوٹ دے دی ہے کہ تم جو چاہے کرو. اب بس یہ عورت ہی کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے، اور مردوں کی بے باک اور بے خوف آنکھیں یہ عورتوں کو تلاش کرتے پھرے. ایسا نہیں ہے. مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. بعض ایسے واقعات آئے کہ جس میں بعض خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ تم ہٹ جاؤ، مجھے ان سے ملاقات کرنا، ان سے بات کرنا ہے تو تم ہٹ جاؤ. مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا، اور ہر اعتبار سے اس بات کی کوشش کی جاتی رہی ہے. شریعت کا یہ مزاج ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو. تو اس میں مردوں کو بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ وہ عورتوں کے مجمع میں نہ جائیں، وہ گھر کے ایسے کمروں میں، ایسے گوشوں میں داخل نہ ہو کہ جس میں اور غیر محرم عورتیں رہتی ہوں. گھروں کے اندر بھی مردوں کا گوشہ الگ ہو، عورتوں کا گوشہ الگ ہو. گزرگاہیں ایسی نہ ہو کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہو، اس لیے کہ مشترکہ خاندان کے اندر بعض غیر محرم عورتیں بھی گھر کے اندر ہوتی ہیں. تو ان ساری صورتوں میں مردوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تو مردوں کو حکم دیا گیا اپنی نگاہوں کو پست کرو. یہ مردوں کا پردہ ہے. ہم سڑک پر چل رہے ہیں، ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ہم شادی بیاہ کی تقریبات میں جا رہے ہیں، اگر وہاں عورتوں کا مجمع ہے یا عورتیں ہیں تو جہاں عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے وہاں مردوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنا چہرہ پھیر لیں، اپنی نگاہیں پست کر لیں، اپنے آپ کو ایک کنارے کر لیں تاکہ ان کی طرف سے بھی کوئی خطا سرزد نہ ہو. اسکولوں اور کالجوں کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اور طلبہ، ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے لیے ایسے مواقع نہیں ہیں کہ وہ علیحدہ اسکولوں اور کالجوں میں جائے اور مخلوط نظام تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونے پر وہ مجبور ہیں، تو ہمارے ان نوجوانوں کا بھی کام ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اس کو پست رکھیں. اور دوسرا حکم پھر عورتوں کو دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا گیا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، کہ آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست کریں، وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زیب و زینت کو، اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو فطرتاً ظاہر ہوتا ہے. یعنی ہتھیلیاں اور چہرے کا حصہ، ضرورتاً اتنا حصہ عورتیں جو ہیں وہ کھول سکتی ہیں، بقیہ پورا جسم ان کا ستر ہے، وہ ستر میں رہنا چاہیے. غیر محرم عورتوں، غیر محرم مردوں کے سامنے ان کو مکمل حجاب میں ہونا چاہیے. ضرورت اگر پڑتی ہے غیر محرم مردوں سے ملاقات اور بات چیت کی تو پردے کے ساتھ ہونا چاہیے. قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، صحابہ اکرام کو حکم ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جاؤ اور ازواج مطہرات سے تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو، طلب کرنی ہو، تو پردے کے پیچھے رہ کر مانگو اور طلب کرو. ایمان والی مائیں
اگر کسی سے بے پردہ ہونے، کسی کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت ہوتی مردوں کو اور پردہ نہ کرنے کی چھوٹ ہوتی تو ازواج مطہرات سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی کہ ایمان والی مائیں ہونے کے ناطے ان کے سامنے جو ہے پردے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، اور بلا تعمل صحابہ کرام ازواج مطہرات کے سامنے آتے، لیکن ان کو بھی حکم دیا گیا کہ تمہیں اگر کسی چیز کو طلب کرنا ہے، مانگنا ہے نبی کے حجرے پر پہنچ کر، تو تم پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ تو عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے، مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ مردوں کے پردے کی نوعیت الگ ہے اور عورتوں کے پردے کی نوعیت الگ ہے۔ ہاں، عورتوں کو زیادہ مکلف بنایا گیا ہے پردے کا، زیادہ مکلف اس لیے بنایا گیا ہے کہ عورتوں کے اندر صنفی اعتبار سے، جنسی اعتبار سے زیادہ کشش ہوتی ہے۔ اب اگر ان کو نہیں چھپایا گیا، پردے میں نہیں رکھا گیا، تو معاشرے کے اندر سخت جو ہے وہ بے راہ روی پیدا ہوگی، اخلاقی نقصانات پیدا ہوں گے۔ اس لیے عورتوں کو پردے کا زیادہ حکم دیا گیا ہے، اور آج کی اس مہذب دنیا کے اندر بھی یہ بات بالکل واضح اور آشکارا ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر عورتیں باپردہ رہتی ہیں وہاں بے حیائی اور وہاں زناکاری اور فحاشی بالکل کم ہے، اس کا ریشو بہت کم ہے۔ اور جس سوسائٹی، جس سماج کے اندر عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں تو وہاں بے حیائی اور فحاشی جو ہے یہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ مغربی سوسائٹی کو دیکھ لیجئے اور مشرقی سوسائٹی کو دیکھ لیجئے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شریعت مطہرہ نے پردے کا حکم دے کر دراصل مردوں اور عورتوں ان دونوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کا سامان کیا ہے، اور عزت و عصمت کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ انسانوں کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ جانوروں کے اندر اس کا تصور نہیں ہے۔ جانوروں کے اندر عزت و عصمت کی حفاظت کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی نر اور کوئی مادہ، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن یہ انسانی سوسائٹی کا خاصہ ہے کہ یہاں مرد و عورت کا ایک جوڑا ہوتا ہے جن کے ساتھ وفاداریاں ہوتی ہیں اور جن کے ساتھ ہی جو ہے وہ جنسی تسکین جائز ہوتی ہے، جن سے عہد و پیمان کر رکھا ہے، جن سے نکاح کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا یہ حرام ہے۔ وہ شہوت خواہ آنکھ کی ہو، وہ شہوت خواہ کان کی ہو، وہ شہوت خواہ شرمگاہ کی ہو، غیر محرم سے اس شہوت کو پورا کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے شریعت مطہرہ کے اندر، اور پوری انسانی سوسائٹی بھی کسی نہ کسی درجے میں اس کو قبول کرتی ہے، اس کو قبول کرتی ہے۔ ورنہ یہ جانوروں کا خاصہ ہے کہ وہاں کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ تو انسان انسان بن کر رہے، جانوروں کی سطح پر نہ اترے۔ یہ کیا دعوت دی جا رہی ہے کہ جانوروں کی سطح پر انسان اتر جائیں اور مائیں اور بہنیں بے حیا ہو کر اور پردے سے نکل کر وہ باہر آ جائیں؟ مسلمانوں کو کسی قیمت پر یہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے آج کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ شرعی پردے کو پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ تھامے رہیں، اور کفر و اہل باطل اور اہل کفر کی طرف سے کتنا ہی ڈرایا اور دھمکایا جائے وہ ثابت قدم رہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ اس ثابت قدمی میں اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اور اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تو ایک خاتون کی صدائے تکبیر نے سینکڑوں اور ہزاروں اہل کفر کے دلوں پر لرزہ طاری کر دیا۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے، استقامت میں تاثیر۔ اخلاص کے ساتھ استقامت برتتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ حالات چھٹ جائیں گے اور اہل باطل ایک نہ ایک دن پسپا ہوں گے۔ اس لیے اپنے گھر کی خواتین کو پردے کی تلقین کریں، اپنی وہ بچیاں جو اب جو ہے وہ سمجھدار ہو رہی ہیں ان کو کم عمری سے ہی پردے کی تلقین کریں۔ بچیاں جب اسکول کے اندر 7ویں 8ویں میں پہنچ چلی جائیں تو اب ان کو جو ہے وہ ان کو برقع پہنانے کی عادت ڈالیے، اور ایسا برقع ہو کہ جو واقعی پردے کے تقاضے کو پورا کرتا ہو۔ ورنہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ برقعے کے اندر فیشن آ رہا ہے،
برقع بڑی ڈیزائن والا بن رہا ہے، برقع اب جو ہے وہ آراستہ ہو رہا ہے، برقع اب جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ڈھیلا ڈھالا برقع خواتین پہنا کرتی تھی تو اس میں پورا جسم چھپ جاتا تھا، جسم کا کوئی خد و خال نظر نہیں آتا تھا۔ آج برقع ایسا بن رہا ہے کہ اس میں جسم کے خد و خال نظر آ رہے ہیں، جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں۔ اور برقع پہنانے کا مقصد یہی تھا کہ ان کی طرف نگاہیں نہ اٹھے، ان کی طرف جو ہے کوئی کشش اور اٹریکشن نہ ہو۔ لیکن اگر برقع ہی خوبصورت بننے لگے، برقع ہی فیشن والا بننے لگے تو پھر اس کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہوگا؟ پھر جتنا اچھا اور جتنا خوبصورت برقع ہوگا سمجھا جائے گا کہ اتنا ہی حسن جمال اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو وہ پھر ایک جو ہے کشش کا باعث بنے گا اور مقصد فوت ہوگا۔ اس لیے اپنی ماں اور بہنوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ برقع بالکل سادے سے سادہ ہو۔ یہ فیشن والے برقعے کا خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اصل پردے کی جو حقیقت ہے اس کو اپنانے اور اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے آگے بڑھ کر ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں ہم بڑے بڑے فیصلے لے سکتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے لے سکتے ہیں، شر سے خیر نمودار ہو سکتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ سوق المدینہ آپ جانتے ہیں، مدینہ منورہ کا بازار، عمرہ کرنے والے لوگ مدینہ جاتے ہیں، مدینے کے بازار سے کھجوریں خرید کر لاتے ہیں۔ یہ مدینے کا بازار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قائم کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کا ایک محلہ تھا بنو قینقاع، اور اس محلے کے اندر مدینے کا اصل بڑا مارکیٹ تھا، اور مسلمان بھی اپنی بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسی مارکیٹ میں جانے پر مجبور تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ وہاں گئی، یہودی کی ایک سونار کی دکان تھی، اس سونار کی دکان پر وہ اپنی ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے گئی تو وہاں کچھ یہودی شرارتی نوجوان گپے ہانک رہے تھے۔ ایک باپردہ باشرہ حجاب کے اندر ملبوس خاتون کو دیکھ کر ان کو شرارت سوجی، اور اس دکاندار نے کہا کہ دکان سے خریدنا ہے تو تمہیں بے حجاب ہونا پڑے گا، تمہیں اپنا یہ نقاب ہٹانا پڑے گا۔ ان صحابیہ نے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتی ہوں۔ جو شریر نوجوان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے موقع پاتے ہی اس عورت کی غفلت، صحابیہ کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کی بے خیالی میں ان کے پلو اور ان کے آنچل کو ایک کیل سے باندھ دیا۔ اب جب یہ عورت جو ہے پلٹی ہے دکان سے جانے کے لیے تو وہ پلو کھینچا گیا اور صحابیہ جو ہے وہ تھوڑے دیر کے لیے بے پردہ ہو گئی، آنچل سر سے ہٹ گیا، دوپٹہ ہٹ گیا، اور وہ سب زوردار قہقہے لگانے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ آج ہم نے ایک مسلمان خاتون کو بے آبرو کر دیا۔ صحابیہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا واقعہ بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور آپ نے کئی فیصلے لیے۔ ان میں ایک فیصلہ یہ لیا کہ اب ہم اپنا مارکیٹ خود بنائیں گے، مدینہ منورہ کے اندر ہم اپنا مارکیٹ خود بنائیں گے، اور ایسا مارکیٹ بنائیں گے کہ ہماری خواتین کو ان کے مارکیٹ میں جانے اور اپنی آبروؤں کو نیلام کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ سوق المدینہ قائم ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج اگر اسکولوں اور کالجوں کے اندر اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں اور بچیوں کو بے حجاب ہو کر آنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں ہمیں بڑا فیصلہ لینا پڑے گا کہ اب ہم کو ان تعلیمی اداروں سے بے نیاز ہو جانا ہے، اور ایسے تعلیمی ادارے قائم کرنا ہے کہ جس میں ہم شریعت کی پابندی کے ساتھ اب پورے حجاب اور پردے کے ساتھ اپنی بچیوں کو تعلیم دلا سکیں۔ آج چھوٹے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پر کام ہونا چاہیے۔ ہماری اسکولوں اور کالجوں کے اندر، ہماری تعلیم گاہوں کے اندر ہم کو خود اپنا نظام بنانا چاہیے اور اپنے ہاتھ میں اس کا اختیار رکھنا چاہیے تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ مسلمانوں کو کبھی غیروں کا محتاج بن کر نہیں رہنا چاہیے، ورنہ وہ اسی طرح ہمارا استحصال کریں گے، استیصال کریں گے۔ اس لیے اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ایسے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں جس میں ہم اپنی بچیوں کو شریعت کی پوری پابندی کے ساتھ ہم ان کو تعلیم سے آراستہ کر سکیں۔
اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور جب تک کہ حالات ایسے ہیں کہ بغیر برقعے کے ان کو کالجز کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، ہم اس سے جو ہے کٹ نہیں سکتے، تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسکول کا جو بھی یونیفارم ہو بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے، وہ یونیفارم کا ایک کلر ہوتا ہے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ اس یونیفارم اور اس کلر کو ایک برقعے کی شکل دے دیں، یعنی وہ یونیفارم جو ہے ہماری بچیاں اور ہماری جو ہے بیٹیاں اس طرح سے سلائیں کہ وہ یونیفارم جو ہے ان کے پورے جسم کو ڈھانکنے والا بن جائے، اور وہ اسی کلر کا جو ہے وہ دوپٹہ اور اوڑھنی اس طرح سے اوڑھ کر جائے کہ چہرہ اور ہاتھ اتنا ضرورت کی بنا پر کھلا رہے اور باقی پورا جسم ان کا ایسا ساتر رہے کہ کسی کو ان کی طرف جو ہے وہ کشش نہ ہو، میلان نہ ہو، ایسا ڈھیلا ڈھالا ساتر لباس اختیار کیا جائے اور اس لڑائی کو، اس جنگ کو جاری رکھا جائے کہ اس ملک کے اندر ہم کو اپنی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی اجازت حاصل ہے تو ہم اس اجازت کو حاصل کر کے رہیں گے اور اس کو اپنا کر رہیں گے، ہم اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر اس ملک کی پارلیمنٹ جو سب سے بڑا ایوان ہے اس ملک کا، اس پارلیمنٹ کے اندر اگر مذہبی لباس پہن کر یہ حکام داخل ہو سکتے ہیں اور وہاں بیٹھ سکتے ہیں اور وہاں سے حکمرانی کر سکتے ہیں تو ہم اپنے شرعی حجاب اور پردے کے ساتھ اسکولوں اور کالجوں کے اندر کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم اپنے اس حق کو حاصل کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔